سورہ آل عمران کی تفسیر کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ 163 آیات تک ہم نے یہ سبق پڑھا۔ آج سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت سے ہم آغاز کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آج کی آیت کا نمبر جو ہے وہ سارے احباب اس کو یاد رکھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، کیونکہ اس کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ سب کو، تمام مومنوں کو اللہ نے ایک چیز یاد دلائی ہے۔ اللہ نے احسان جتلایا ہے، اس لیے یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ آیت نہیں بھولنی چاہیے۔ آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پہ بھی اللہ کریم جل جلالہ احسان تو مالک کے بے انتہا اور لا تعداد ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کی انتہا کوئی نہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد ہم شمار نہیں کر سکتے۔ احسان تو اللہ کے اتنے ہیں ہم پہ، لیکن رب ذوالجلال نے کسی ایک احسان کی بات نہیں کی کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا ہے، لیکن یہ آیت نمبر 164، اس کے اندر رب ذوالجلال اپنے محبوب کو ہمارے اندر مبعوث فرما کر کہہ رہا ہے کہ مومنوں تم پہ احسان کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب فرماتا ہے تحقیق، لقد البتہ تحقیق، منا احسان کیا۔ منا جو ہے اس کا مطلب ہے احسان۔ اللہ فرماتا ہے منا احسان کیا، اللہ نے، تحقیق اللہ نے احسان کیا۔ اب دیکھیے، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اور اب کو چاہیے تھا کہ اللہ احسان بھی ساری کائنات پہ کرتا۔ رب فرماتا لقد من اللہ علی العالمین، اللہ نے تمام عالمین پر رحمت احسان کیا۔ حضور کو جب اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، بھیجا ہے، تو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، پھر عقلی دلیل تقاضا یہ کر رہی ہے کہ جب حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، احسان بھی تمام عالمین پر ہونا چاہیے تھا۔ احسان کے لیے بھی اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی العالمین، یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے غلط کہا ہے، نعوذ باللہ، ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے۔ اللہ نے جو کہا ہے سچا تو ہے ہی وہ۔ ہماری عقلوں کے گمان، ہماری عقلوں کے وہم، ہماری عقلوں کے اعتراضات، ہماری عقلوں کے خیالات، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ جب حضور کائنات کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو رب نے جب انہیں مبعوث فرمایا، عقل کہتی ہے کہ اللہ یوں کہہ دیتا لقد من اللہ علی العالمین، تحقیق اللہ نے عالمین پر احسان فرمایا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہماری عقل کے مطابق اللہ نے وہاں پہ آیت نازل نہیں کی۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی۔ جو رب جانتا ہے، ہم تو وہ نہیں نہ جانتے۔ ہاں جی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ حلوے کے اندر میٹھا ہے یا نہیں ہے، ہاں جی، یا روٹی کے نیچے حلوہ چھپا ہوا ہے یا نہیں، ہم تو یہ بھی نہیں جان سکتے۔ اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ سے مقابلہ کس کا؟ رب نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ گویا رب ذوالجلال کی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، اب احتمال ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی، اس کو کہتے ہیں احتمال۔ ایک احتمال یہاں پہ یہ ہے، اللہ کریم نے تمام عالمین کو بنایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا، اللہ نے عالمین کو بنایا، اس عالمین میں 18,000 عالم ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور شیاطین بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں۔ عالمین میں کتنی ہی اللہ کی مخلوقات ہیں،
گویا رب تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، اللہ نے چونکہ بنایا سب کو تو رب کو معلوم تھا کہ اگر کوئی میرے اس احسان کو سمجھ سکتا ہے تو وہ مومن سمجھ سکتے ہیں، مومنوں کے بغیر سمجھ کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے عالمین نہیں کہا، مومنین کہا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ علی العالمین اس لیے نہیں کہا کہ رب نے اپنے علم کے مطابق، اللہ کو تو معلوم ہے جو ہمیں نہیں معلوم، اللہ کریم جل جلالہ نے اس لیے یہاں پہ عالمین نہیں کہا کہ رب نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسانوں میں سے مسلمانوں کو اللہ نے ایک ترجیح عطا فرمائی، اور پھر مسلمانوں میں سے اللہ نے مومنین کو ترجیح عطا فرمائی، تو رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب مبعوث کیا رسول، منہم ان میں سے، جب مبعوث کیا رسول کو، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول کو مبعوث کیا، من انفسہم، انہی میں سے، انہی میں سے، مومنوں میں سے، انہی میں سے۔ اب یہاں ایک قرأت شاذہ ہے سمجھنے والی، وہ یہ کہ یہاں پہ اگر اس کو پڑھیں گے نا قرأت شاذہ کے مطابق انفسہم، اس کے مطابق انفسہم ہے، اذ بعث فیہم رسولا من، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اگر انفسہم کو انفسہم پڑھیں گے نا فا کے اوپر زبر، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے نفیس ترین شخصیت کو رسول بنا کر بھیجا، تم میں جو سب سے نفیس تھے انہیں اللہ کریم نے مبعوث فرمایا تمہاری طرف۔ تو خیر اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے یہاں پہ جو باتیں ذکر کی ہیں ان پہ میں اجمالی طور پہ کچھ دو چار باتیں گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اذ، جب، بعثا بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً شان والا عظمت والا رسول، من انفسہم انہی میں سے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عرب لوگ جو ہیں، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق انفسہم سے مراد ہیں عربی، کہ اللہ نے عربیوں کو مخاطب کیا کہ عرب والو تمہیں میں سے رسول بھیجا ہے، لیکن صحابہ کی ایک جماعت نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ اگر عرب کے ساتھ اس کو مبعوث، عرب کے ساتھ اگر اس کو منسوب کیا جائے نا کہ اللہ نے عربیوں میں سے بھیجا، پھر تو یہ تخصیص ہو گئی اور نسبی تفاخر کی بات ہے، پھر تو یہ عربی پھر تو فخر کریں گے، اجمیوں کے لیے تو فخر والی بات ہی نہیں۔ اگر انفسہم سے مراد یہ لینا کہ اللہ نے عربیوں سے کہا تھا کہ تمہیں میں سے ہے، اگر عربیوں سے یہ کہا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اجمیوں کی رسول اللہ سے نسبت ہی کوئی نہ جڑی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجمیوں کے ہوئے۔ اس کا جواب رب ذوالجلال، عربیوں میں سے ہوئے رسول اکرم، اجمیوں سے تو پھر رسول اکرم نہ ہوئے، تو عربیوں کی شان زیادہ ہو گئی، اجمیوں کو تو پھر رسول اللہ سے نسبت حاصل نہ ہو سکی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس انفسہم کا جواب پہلے دے دیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر احسان کیا ہے۔ اب مومنین میں عربی بھی شامل ہیں، اجمی بھی شامل ہیں، سارے ہی آگے مومنین میں، چونکہ اللہ کا کلام جو ہے انتہائی حکمت سے لبریز، اللہ کا کلام غلطیوں سے مبرہ، غلطیوں سے منزہ، اللہ کے کلام میں تو شک بھی نہیں ہے غلطی کی۔ رب ذوالجلال نے کبھی ایک سوال پہلے رکھا، اس کا جواب بعد میں دیا، اور کبھی اللہ کریم جل جلالہ نے آیت کے شروع میں جواب پہلے دے دیا اور سوال جو ہے وہ بعد میں ہے، یا اس کی تفصیل جو ہے وہ پہلے بیان فرما دی اور اس کو اجمالاً جو ہے وہ بعد میں ذکر فرما دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ مومنین لفظ جو ہے یہ جامع معنی لفظ ہے۔ اب مومنین کون ہیں؟ عربی
صرف مومن ہیں؟ نہیں۔ کیا اجمی صرف مومن ہیں؟ نہیں۔ کیا بنو ہاشم والے صرف مومن ہیں؟ نہیں۔ اب مومن کا اطلاق حضور کے ہر اس امتی پر ہوتا ہے جس نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور رسول اکرم کی نبوت کا اعلان کیا، اقرار کیا۔ وہ سارے مومن ہیں، وہ پاکستان میں رہتا ہو، افغانستان میں رہتا ہو، وہ انڈیا میں رہتا ہو، وہ جہاں کہیں بھی جس بھی خطے میں رہتا ہو وہ مومن ہے۔ جب اللہ نے احسان مومنوں پر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب مخاطب بھی پھر مومنین کو کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے مومنوں تم پہ یہ احسان میں نے کیا کہ شان والا رسول تم ہی میں سے تمہارے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ لیکن یہ احتمال یہاں پہ موجود ہے کہ اس وقت جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور اکرم کے سامنے تھے، اس وقت مخاطب وہ لوگ تھے۔ آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انفسہم کیوں کہا، اس کا بھی جواب اللہ نے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے پہلے ان کو دیا۔ فرمایا ہے تمہیں میں سے، جس کو میں نے مبعوث کیا ہے تمہیں میں سے، لیکن کبھی دیکھا ہے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ ابو جہل نے بھی کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو ہم نے صادق پایا۔ فرمایا ہے تمہیں میں سے، لیکن کبھی دیکھا ہے اس کے اندر کوئی داؤ، کوئی فریب، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹ، کبھی کوئی ایسی بات جو ترش ہو، کبھی کوئی ایسا لمحہ جب تم نے دیکھا ہو کہ یہ تمہارے جیسے معاملات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ ہے تمہیں میں سے، لیکن اس کی شان کیا ہے؟ شان اتنی عرفہ والا ہے کہ میں نے ہے تمہیں میں سے لیکن اس کو رسولاً کہا ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی قادیانی جو ہے وہ یہاں پہ دھوکہ دیتے ہیں، قادیانی یہاں پہ دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں پہ کون سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے لیا ہے؟ رسول ہی کہا ہے نا، کسی رسول کا نام تو اللہ نے لیا نہیں۔ کہتے ہیں جی اس یہاں پہ اللہ نے رسولاً کہا ہے، اللہ نے کسی رسول کا نام نہیں لیا۔ تو یہ ہمارے جو مرزا غلام محمد قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مرزا غلام محمد قادیانی ہیں ان کی شان میں ہے، یہ تو ان کی شان میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ قادیانی جو ہیں اس کا الٹ مطلب لیتے ہیں، حالانکہ رسول 313 ہیں لیکن رسولوں کا رسول اللہ کا محبوب ہے، رسولوں کا رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ اعلان کرو، لوگوں سے کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں سے کہہ دو، لوگ پچھلے بھی آ جائیں جو موجود تھے وہ بھی آ جائیں، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی۔ قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ اعلان کر دو، اے لوگو اعلان کر دو، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں اللہ کی تمام مخلوقات کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ رسول باقی 313 رسول ہیں، 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول کے عہدے پر اللہ نے فائز کیے، لیکن جو رسولوں کا رسول ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہتے ہیں۔ اور پھر آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غزوہ احد کی باتیں ہو رہی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب منافقین نے طعن و تشنیع کی، منافقین نے بہت سارے اعتراضات کیے غزوہ احد کے بعد، اس وقت رب ذوالجلال نے جب منافقین کو الگ کر دیا، مومنین کو الگ کر دیا، اب اللہ کریم مومنوں کو بتا رہا ہے کہ مومنوں تمہیں جو رسول دیا ہے نا، اس کا تمہیں جہاد کے لیے لے کر جانا، جہاد کی جو تکالیف ہے ان کے اندر تمہیں ڈالنا، جہاد کے مصائب و آلام اور آزمائشوں سے تمہیں گزارنا، یہ کس لیے ہے اس کا اشارہ اللہ نے یہاں پہ کیا اس آیت کے اندر۔ آگے چل کے وہ اشارہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں پر میں نے احسان کیا اللہ نے کہ ان میں شان والا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اب مومن ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کی توحید پہ ایمان ہے، رسول اکرم کی رسالت پہ، آخری نبی ہونے پہ ایمان ہے۔
اللہ نے نا احساس دلایا ہے ہمیں، یہ احساس دلایا ہے۔ اچھا کیسے؟ یہ خرم ملک ہے نا، آپ سارے اس کو جانتے، ٹک ٹاکر ہے یہ۔ اچھا یہ ملکوں کے لیے تو بڑی ایک بات ہوگی کہ ملکاں جو بھائی اس ہٹا ہوا، اچھا اس کی اگر فین فالوئنگ ملینز میں چلی جاتی ہے تو وہ فخر کریں گے کہ نہیں ملک، چاہے اس ملک کا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو۔ ملک بے شک وہ 96 کا رہنے والا ہو، 98 کا رہنے والا ہو، 200 پورے کا رہنے والا ہو، وہ اپنے دوستوں کو یا اپنے گاؤں والوں دیکھا ملکانہ منڈا بھائی ساڑا ملک ہے نا پھر۔ اچھا اس کے ذہن میں یہ بات کیوں آئے گی؟ کیونکہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اس کو فیم ملا، وہ چونکہ ملک ہے، خواہ کسی ملک برادری کے کسی ایک فرد کا اس کے ساتھ خونی رشتہ کوئی نہ ہو، تعلق بھی کوئی نہ ہو، لیکن وہ صرف اس وجہ سے خرم کو بطور نسبت وہ کہے گا کہ دیکھیا پھر ساڑھے ملکہ دا منڈا۔ اب بلا مثال و بلا تشبیہ بات کو سمجھیے گا۔ رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماتا ہے یہ جس رسول کی میں نے بات کی ہے نا، جو تمہاری طرف آیا ہے تو میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ فرمایا کبھی اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا میں نے تمہارے ساتھ رسول کا رشتہ کیسے جوڑا ہے۔ من انفسہم، وہ تواڈے وچوں ہی ہیں، تواڈا ہی ہے، وہ تمہارا ہی ہے، وہ تمہیں میں سے ہے، وہ تمہیں میں سے ہے۔ سوچو تو صحیح، جب کوئی کہہ رہا ہو، جب کوئی کہے کہ یار میں بھی تواڈے چوں ہی ہوں بھائی، کوئی کہیں پہ آپ کو مل جائے بندہ یار میں بھی تواڈے چوں ہی ہوں، تو پھر بندے کا دل ٹھر نہیں جاتا، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا جی۔ جب کوئی کہہ دو یار تم میرے پچھاڑیا نہیں، تو یار میں تواڈے چوں ہی ہوں، میں یار میں تواڈے چوں ہی ہوں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اتنا دلکش انداز ہے رب کا اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، رب اپنے بندوں کو محبوب سے یوں ملا رہا ہے، تعلق یوں جوڑ رہا ہے، فرمایا انہیں احساس نہ ہو کہ رسول کوئی پرایا ہے، رسول کوئی غیر ہے، انہیں احساس نہ ہو کہ رسول بس عربیوں کا رسول ہے۔ نہیں، پاکستان میں بیٹھنے والا بھی جب قرآن اللہ کا پڑھے گا نا، وہ جب پہنچے گا نا من انفسہم، تو دل کہے گا کہ اللہ نے نبی کا تیرے ساتھ تعلق یوں جوڑا ہے، رب تجھے بھی کہہ رہا ہے کہ نبی تو آڑے بھی چوئی ہیں۔ اچھا پھر یہ کہا کیوں اللہ نے؟ اب مجھے بتائیں، جڑا اپنا ہوئے وہ دے عیب بیان کری دے نے یا وہ تعریفاں کری دیا نے؟ جڑا اپنا ہوئے وہ دی شان بیان کری دی ہے یا وہ دی مذمت کری دی ہے؟ اللہ نے یہ احساس دلایا ہے اور ساتھ ہمیں پکا کیا ہے رب نے۔ فرمایا خبردار میرے محبوب کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں میں سے ہے۔ اور کبھی کبھی بات یوں بھی ہوتی ہے ہمارے پیرائے میں، ہمارے علاقے میں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کہ اوے بھائی جنہیں یہ بارے گل کی تھی نا انہیں ساڑھے بارے گل کی تھی، جنہیں انہیں چنگا جانیا انہیں سانو چنگا جانیا، بلکہ الیکشن آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جنہیں انہوں ووٹ دیتی بھائی وہ ساڑھے اسی وہ نال ہاں، تو جنہیں ساڑھے انہوں ووٹ نہ دیتی اسی وہ نال کوئی نہیں۔ اللہ کریم یہ تعلق جوڑ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے من انفسہم کہہ کے بندوں کا تعلق اپنے محبوب سے یوں جوڑا، فرمائے بندوں کو احساس رہے کہ رب کے حبیب کے متعلق بات کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے ایک طرف تو کہہ دیا کہ میرا محبوب ہے، میں نے تمہیں دے کے تم پر احسان کیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا من انفسہم، تواڈے وچوں ہی ہیں۔ عیب جوئی نہیں کرنی، عیب جوئی نہیں کرنی۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ ہم جیسا ہی بشر ہے، نعوذ باللہ، رسول ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ بشر دکھنے میں ہم جیسے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو جو اللہ نے بشریت عطا فرمائی تھی وہ تمام بشریت کی سردار بشریت تھی، اسی لیے آپ کو سید البشر کہتے ہیں کہ آپ تمام بشروں کے سردار ہیں۔ آپ دکھنے میں ہم جیسے بشر تھے، دیکھن وہ ساڑھے ورگا، پر اسی کدوں وہ دے مل دے، دکھنے کو وہ رسول اکرم ہم جیسے تھے، چونکہ اللہ کریم جل جلالہ نے بشری ڈھانچہ جو بنایا تھا، بس دکھنے میں وہ ہم جیسے تھے، لیکن اگر ہوتے ہم جیسے، بالکل ہم جیسے ہوتے، پھر احسان نہ ہوتا، پھر احسان نہیں ہونا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں میں اپنا رسول بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو پھر احسان کیسا؟
ابو جہل ہم جیسے ہی تھا نا، ابو لہب ہم جیسا ہی تھا، ہاں جی، عتبہ و شیبہ ہم جیسے تھے، تو کوئی کسی پر فوقیت نہیں ہوتی پھر اگر ہم جیسے ہی بشر ہوتے رسول اکرم. لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بے مثل بشر بنایا، ان کی مثلیت بشر ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے کہ تمہیں میں سے ہے، انہی میں سے اس رسول کو ہم نے مبعوث فرمایا. اور وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیات ہی، اللہ کی آیتیں. اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں، مومنوں پر. اچھا، منافق جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے نالاں تھے کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کے گئے غزوہ احد میں، 70 صحابہ وہاں پہ شہید ہوئے. جو منافق تھے وہ تو پہلے ہی نکل گئے، عبداللہ ابن ابی نے اپنا گروہ نکال لیا، جو کچھ باقی بچے وہ بھی بعد میں اللہ کریم جل جلالہ نے سائڈ پہ کر دیے. سب کا پتہ چل گیا کہ یہ مومن ہیں، یہ منافق ہیں، وہ سائڈ پہ ہو گئے. لیکن منافق جو تھے نا وہ اب صحابہ کو برگلا رہے تھے. کیسے؟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ کہ 70 بندے تھوڑے مر گئے، شہید ہو گئے، تو تسی مال غنیمت تو بھی محروم ہو گئے، کتنا نقصان اٹھا کے آئے. اب وہ جو صحابہ کو پٹیاں پڑھا رہے تھے نا، اللہ کریم جل جلالہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. فرمایا یہ رسول ایسے ہی باتیں نہیں کرتا، یہ اللہ کی نازل کردہ آیتیں ان صحابہ کو سنا رہے تھے. یہ اپنی خواہش سے باتیں نہیں کر رہے تھے. جو انہوں نے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دی ہے، جو صحابہ کو بتایا کہ جہاد پہ چلنا ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اللہ کی آیتیں سنائی ہیں. اور جہاد پر لے کر کیوں گئے؟ اب اس کا جواب آ رہا ہے. جہاد کی آزمائش میں کیوں ڈالا؟ جہاد کی مٹی سے ان کے قدم جو ہے وہ گرد آلود کیوں کروائے؟ ان میں سے کئی شہید ہو گئے، کئی مال غنیمت سے محروم ہو گئے. ایسا ہوا کیوں؟ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول ایسا بھیجا ہے جو ان کے اندر کو صاف کرتا ہے، جو ان کے من کی میل کو صاف کرتا ہے، مومنوں کے من کی میل کو صاف کرتا ہے. اب جہاد کا ایک ظاہری مقصد ہے اور جہاد کا ایک باطنی مقصد ہے. جہاد کا ظاہری مقصد یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ حاصل ہو جائے، اور باطنی مقصد یہ ہے کہ اندر جو شیطان بیٹھا ہے وہ مر جائے، نفس جو ہے وہ مر جائے. اور جہاد اصل ہے ہی یہ کہ بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتا ہے یہ رسول ایسے ہی نہیں لے کر گئے تھے. ان کا صحابہ کو میدان جہاد کی طرف لے کر جانا اس لیے تھا کہ رسول ان کا تزکیہ کرنا چاہتے تھے، پاک کرنا چاہتے تھے. کس چیز سے؟ منافقت سے. کسی میں منافقت نہ رہ جائے. جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے، جو مومن تھے وہ رسول کے ساتھ چلے گئے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو اندر اور باہر سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر جو ان میں سے اندر اور باہر سے پاک ہو جاتے ہیں نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر رسول ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اب یہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. پچھلے دنوں، یہ پچھلے مہینے میں، وہ ٹک ٹاکر مولوی ہے طارق مسعود، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ بولا، ہاں جی، تو بڑا ایک ہنگامہ برپا ہوا. پھر اس نے خیر معافی بھی مانگی. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کریم جل جلالہ کیا فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. وہ رسول جس کو بھیج کر میں نے تم پہ احسان کیا ہے نا، اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُ، وہ تعلیم دیتا ہے، ہم، ان کو جو ان کے قریب آئے، الکتابہ، کتاب کی. وہ اس کو تو میں نے کتاب کا معلم بنا کر بھیجا ہے. ان پڑھ کہاں سے لے آئے یہ مولوی کہ رسول کو اللہ نے ان پڑھ بنا کر بھیجا ہے؟ ان کمینوں کی عقل خراب ہے، ان کی عقل پہ پردے ہیں.
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردے ہیں آنکھوں پہ، سماعت پہ، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کو رسول ان پڑھ نظر آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ معلم کتاب بن کے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی امی کا معنی ان پڑھ ہے، حالانکہ امی حضور کا اتنا بڑا معجزہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم حضور کا، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا معجزہ حضور کا امی ہونا ہے، سب سے بڑا معجزہ حضور کا یہ امی ہونا، یعنی دنیا میں ان لوگوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کبھی کسی سے پڑھا بھی نہیں، یہ کیا تعلیم دے گا۔ کفار و مشرکین نے یہ سوچا تھا، انہوں نے کہا نہ کوئی اس کا استاد ہے، یہ کبھی کسی درسگاہ میں نہیں گیا، کبھی کسی سے اس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، نہ اس کو لکھنا آتا ہے نہ اس کو پڑھنا آتا ہے، یہ تعلیم کیسے دے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آغاز کروایا ہے پہلی وحی سے، وہ کون سا لفظ ہے، یاد ہے آپ کو؟ بولیے ذرا کون سا لفظ ہے؟ اقرا بسم ربک الاعلی، اے محبوب تو پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ مجھے بتائیے جو ان پڑھ ہو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھ، جو ہو ہی ان پڑھ اس کو کون کہتا ہے؟ اب آپ میں سے کوئی بندہ قرآن پاک نہ پڑھا ہو تو میں اس کو کہوں آپ ادھر میں سنا نہ رہے تھو قرآن پاک آگے، وہ کہے گا مولوی صاحب میں تمہیں دسیا بھی ہے میں نہیں پڑھیا، تسی پھر مینوں جڑنے تھے امتحان پا رہے ہو۔ ہاں جی، ایک بندے کو آتا ہے وہ ہے ہی ان پڑھ، اس کو پھر کہا جائے پڑھ، تو ہم کیا کہیں گے ایسے بندے کو جو ان پڑھ کو بار بار کہے کہ پڑھ؟ تو یہ اللہ کریم جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کو ان پڑھ بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ حضور تو خود فرماتے ہیں کہ میں معلم کائنات بن کے آیا ہوں، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے امی کا مطلب ہے بن پڑھے پڑھانے والا، یہ حضور کا معجزہ ہے، بن پڑھے پڑھانے والا۔ دنیا سے کوئی استاد نے کسی نے حضور کو نہیں پڑھایا، کیوں؟ اگر حضور کا کوئی دنیا میں استاد ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے استاد کے سامنے پھر ادب سے کھڑا ہونا پڑنا تھا کہ نہیں؟ حضور پر، ہر نبی پر صرف اللہ کا احترام واجب ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے دنیا کے استادوں سے اپنے محبوب کو پاک رکھا ہے، نبی ان پڑھ نہیں ہوتے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ شان والا رسول جس کو بھیج کے میں نے تم پہ احسان کیا ہے نا، وہ تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے والحکمت، اور تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے۔ اس حکمت کو آپ سیاست بھی کہہ لیں، وہ آپ کو سیاست بھی سکھاتا ہے، رہن سہن کے طریقے، معاشرے کو پروان چڑھانے کے طریقے، لوگوں کی ضروریات کے خیال رکھنے کے طریقے، لوگوں کے ساتھ میل برتاؤ کے طریقے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں نبھانی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے طریقے۔ حکمت سے مراد یہ ہے، سیاست جو ہے، سیاست حکمت لفظ کا ہی معنی سیاست ہے، قرآن پاک میں سیاست لفظ نہیں ہے، لیکن حکمت لفظ جو ہے اسی کا معنی سیاست ہے۔ سیاست کہتے کس کو؟ اب جو موجودہ سیاست ہے اس کو سیاست نہیں کہتے، یہ تو گند ہے، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اس کے اندر تو استحصال کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کا، اسلامی حقوق کا، یہ سیاست نہیں ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، دین سیاست سے جدا نہیں، سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ اصل سیاست وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کا تصور مدینے کے تاجدار نے دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری فوتگی پہ آ کے فاتحہ خوانی کرے وہ سیاستدان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو فٹ بال کے میچ پہ 2 لاکھ روپے انعام دے یہ جناب سیاستدان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کبڈی کا ٹورنامنٹ کروائے یہ سیاستدان ہے۔ ہم نے مطلب اپنے زاویے بنائے ہوئے ہیں۔ سیاستدان کا مطلب یہ نہیں، سیاستدان وہ ہے جو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے، جو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف ان کو بلائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر خود بھی چلے، لوگوں کو بھی چلائے۔ سیاست کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا رسول
ایسی شان والا ہے جس کو بھیج کر میں نے تم پہ احسان کیا ہے، وہ تمہیں اللہ کی آیتیں بھی سناتا ہے اور تمہارے ظاہر اور باطن کو صاف اور پاک بھی کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے تم سارے صراحت والی کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے تم اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی آپ جانتے ہیں سارے، میں نے کئی دفعہ بتایا، نہ باپ اور بیٹے کے رشتے کا تقدس تھا، نہ بیٹے اور ماں کے رشتے کا تقدس تھا، نہ بھائی اور بہن کے رشتے کا تقدس تھا، سارے تقدس پامال کیے جاتے تھے۔ ہاں جی، تو وہ بالکل جاہلوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی آیتیں، اللہ کی دلیلیں ان کو سنائیں، اللہ کی دلیلیں ان کے سامنے رکھی، اور پھر رسول اکرم نے ان کے قلوب و اذہان کو، ان کے دلوں کو پاک کیا، ظاہر کو پاک کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے کتاب کی تعلیم دی، انہیں رہن سہن کے طریقے سکھائے، اور اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، میرے رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے، یہ رسول آیا ہے، اس نے تمہارا تزکیہ کیا ہے، تمہارے اندر اور باہر کو پاک اور صاف کیا، پھر اس نے تمہیں تعلیم دی ہے کتاب اور حکمت کی۔ اچھا، اب صحابہ کے دل میں کیا تھا؟ صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ اوہو بڑا نقصان ہوا۔ وہ منافق جو تھے نا، وہ اب روز صحابہ کو چھیڑتے تھے۔ 70 صحابہ شہید جو ہو گئے تھے غزوہ احد میں، اب وہ منافق جو تھے، چونکہ وہ ظاہراً تو کلمہ پڑھتے تھے، عبداللہ ابن ابی کا سارا گروہ جو تھا، روز صحابہ کو چھیڑتے۔ دیکھا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر ہماری بات مان لیتے تو اب صحابہ کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نو مسلمز جو تھے، وہ دل پہ بات ان کے لگ گئی کہ یار بڑا نقصان ہوا ہے، بڑا نقصان ہے۔ وہ بھی سوچنے لگے۔ اب جب وہ سوچ رہے تھے نا، تو اللہ کریم جل جلالہ، اب جن بھائیوں نے یہ پورا مضمون سنا ہے نا، یہ 3-4 رکوع کا، ان کو تو بڑا اس میں لطف آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے صحابہ کو تسلیاں دی ہیں۔ صحابہ نے سوچا تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ صحابہ تھوڑے سے غمگین ہوئے، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما کے ان کو تسلی دے دی۔ اب یہاں بھی صحابہ تھوڑے سے پریشان تھے کہ یار بڑی مصیبت آئی ہمارے اوپر، 70 بندے شہید ہو گئے، ہمارے 70 جاتے رہے، مال غنیمت بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا ہوا جو تم پہ یہ مصیبت آ گئی؟ کیا ہوا جو تم پہ یہ مصیبت آ گئی؟ قد، تحقیق، اصبتم، یہ مصیبت پہلے آئی تھی، مثلیہا، تم سے دگنی اس جماعت پر، تم سے دگنی کافروں کی جماعت پہ یہ جنگ بدر میں۔ فرمایا اگر احد کے اندر تمہارے 70 بندے شہید ہو گئے ہیں تو دل کو کیوں لگا کے بیٹھ گئے ہو؟ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ قد اصبتم مثلیہا، اس کی دگنی مثل۔ فرمایا اس سے دگنی مصیبت ان پہ آئی تھی، وہ کافر ہو کے نہیں ہار مانے، تم مسلمان ہو کے، مومن ہو کے پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا ہوا جو تم پہ مصیبت آ گئی؟ کیا ہوا جو تم پہ آزمائش آ گئی؟ قد اصبتم مثلیہا، اس کی دگنی مثل تو پہلے ان کو پہنچ چکی ہے، وہ تو نہیں گھبرائے، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ رب فرماتا ہے قلتم انا ھذا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئے؟ قلتم، تو تم نے کہا، انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یہ کہاں سے ایسے لوگ آئے کہ 70 بندے انہوں نے شہید کر دیے ہمارے؟ وہ جو جیسے جیسے انہوں نے سوچا، جو جو باتیں صحابہ نے کی، کسی نے کہا ہوگا انا ھذا، یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی یار یہ مصیبت؟ ہم بھی تو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں یار پتہ نہیں کتھوں آ گیا بندہ، انہیں ہوندے ہیں جناب پتہ نہیں کدھروں آ گیا، یار یہ چیز پتہ نہیں کدھروں آ گئی، ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا اپنی زبان میں۔ اب صحابہ میں سے بھی کسی نے کہا انا ھذا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی مصیبت ہم پہ۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ ان سے کہو، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ قل ہوا من عند انفسکم، یہ آئی اللہ کی طرف سے اور آئی تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے۔
یہ مصیبت کہیں سے نہیں آئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے اس کی قدرت رکھتا ہے، جو کرنا چاہے اللہ وہ کرے گا، اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں ان کو یہ جواب دے کے سمجھا دیا کہ قل ھو من عند انفسکم، کیا محبوب آپ ان سے کہو کہ یہ کہیں سے نہیں آئی، من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ صحابہ کی اپنی وجہ کیا تھی یہ آپ لوگوں نے پچھلے خطبات میں سن لیا، وہ انہوں نے درہ چھوڑا تھا، نبی پاک نے جہاں پہ کھڑا کیا تھا وہ چھوڑ گئے تھے۔ فرمایا یہ تمہارے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ جب اللہ نے چاہا ان کے 70 مر جائیں تو ان کے مر گئے، جب اللہ نے چاہا تمہارے 70 شہید ہوں گے تو تمہارے 70 شہید ہو گئے۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وما اصابکم، اور جو مصیبت تم پر آئی، وما، اور جو اصابہ مصیبت، کم تم پر، اور جو اصابہ آئی آزمائش، کم تم پر، یوم التقى الجمعان، یوم کا مطلب دن، التقا کا معنی ہے جب ملاقات ہوئی، ملے، جمعان دو گروہ، ایک گروہ کافروں کا، دوسرا گروہ مسلمانوں کا، جب آمنے سامنے ہوئے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تم پر اس دن آئی جس دن دو گروہ آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی، جن کی جنگ ہوئی دو گروہوں کی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہی مصیبت آئی تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنوں کو واضح کر دے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنوں کو واضح کر دے، کہ پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، پتہ چل جائے اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ کس کے اندر ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اوپر سے کلمہ کس نے پڑھا ہے، اندر سے کلمہ کس نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ کسی کے گھر میں شاید شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہو، کسی کے گھر میں ڈپٹی نذیر کا ترجمہ ہو، کسی کے گھر میں شاید کسی اور کا ترجمہ ہو، تو وہ جب یہاں پہنچے گا نا آیت نمبر 166 پہ، آیت نمبر 166 کا یہ آخری جملہ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے، وہاں غلط ترجمہ لکھا ہوگا، تو یہ غلط ترجمے سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ وہاں لکھا ہوگا تاکہ اللہ جان لے، حالانکہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ اللہ جان لے والی تو بات ہی کوئی نہیں نا، کہ اللہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ جانے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، ہم کلمہ پڑھیں گے تو اللہ جانے گا کہ اس نے کلمہ پڑھا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو ازل سے جانتا ہے، جب سے رب ہے تب سے اللہ کا علم موجود ہے، اللہ کا علم ہے ہی قدیم، جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ کا مطلب یہ ہے تاکہ اللہ واضح کر دے مومنوں کو کہ مومن یہ ہیں بھئی دیکھ لو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ واضح کر دے منافقوں کو، واضح کر دے مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور واضح کر دے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق تھا، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا ان لوگوں سے تعالو، آؤ ہماری طرف، قاتلو، لڑائی کے لیے، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ادفعوا، یا دفاع کرو اپنے شہر کا۔ جب لوگوں سے یہ کہا گیا نا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، ادفعوا، یا دفاع کرو اپنے شہر کو، بچاؤ مدینہ طیبہ کو، قالو، تو وہ کہنے لگے لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالاً، لڑائی کرنے کا طریقہ، لاتبعناکم، البتہ ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ یہ تھے منافق جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ بھائی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو لڑائی کا پتہ ہی نہیں، طریقے کا ہی نہیں پتہ ہم تو جانتے نہیں کیسے لڑنا ہے، صاف ہی مکر گئے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں نا جو ہمارے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں لڑنے کے لیے، لیکن وہاں جا کے ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعد میں دوست پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے تو پڑھ رہی تھی تو نے کیوں نہیں مارا؟ تو وہ کہتا یار مینوں تو لڑنا ہی نہیں ہوتا اصل سے، ہاں جی، وہ اصل بات تو دل میں تھی نا کہ وہ لڑنے گیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کریم نے بھی ایسے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کروائی ہے غزوہ احد میں،
رب فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ واضح کر دے ان لوگوں کو جو منافق تھے، وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو اپنے شہر کا، قالوا لو نعلم، تو انہوں نے کہا لو، اگر نعلم، ہم جانتے، قتالا، لڑنے کا طریقہ، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، ہمیں تو طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے یہ کہا نا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، فرمایا اس گھڑی ایمان ان سے دور تھا، کفر ان کے قریب تھا۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس گھڑی وہ کفر کی حالت میں تھے، کیونکہ ان جو زبان سے وہ کہہ رہے تھے نا، کیا کہہ رہے تھے زبان سے؟ لو نعلم قتالا، ہم نہیں جانتے لڑائی کا طریقہ، ہم لڑنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لفظ جو کہہ رہے تھے، اللہ فرماتا ہے وہ زبان سے یہ لفظ کہہ رہے تھے، ان کا دل تصدیق نہیں کر رہا تھا، بلکہ دل کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ، وہ اس وقت، اس دن قریب تھے، اقرب، بہت زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ایمان سے دور تھے، کفر کے قریب تھے، کفر کے بالکل وہ قریب ہو چکے تھے۔ یہ بات کہہ کے کہ ہم نہیں جانتے، حالانکہ وہ جانتے تھے لڑنا، لیکن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دھوکہ دیا ظاہری طور پہ یہ کہہ کے، اب اللہ کریم جل جلالہ نے جواب دیکھیے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یقولون بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ جو کہہ رہے تھے نا، اللہ فرماتا ہے بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کے منہوں کی بات تھی، یہ ان کے منہوں کی بات تھی، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کی بات یہ نہیں تھی۔ ان کے دل نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، دل کہہ رہے تھے کہ لڑنا آتا ہے۔ وہ زبان سے کیا کہہ رہے تھے کہ لو نعلم قتالا، ہمیں تو لڑائی کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہم تو لڑنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ اپنی زبانوں سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جانتے لڑنا، اللہ فرماتا ہے ما لیس فی قلوبہم، یہ بات ان کے دلوں میں نہیں تھی، دل اندر سے تکذیب کر رہے تھے ان کی۔ بس ایک جملہ رہ گیا۔ اللہ پھر آگے فرماتا ہے واللہ اعلم بما یکتمون، واللہ، اور اللہ، اعلم، بہت زیادہ جانتا ہے، بما، اس چیز کو، یکتمون، جس کو وہ چھپاتے تھے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہمارے اعمال اللہ سے چھپنے والے ہیں، نہ ان کے اعمال اللہ سے چھپے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنا ظاہر اور باطن دونوں کو ایک طرح کا کرے، یہی اصل ایمان ہے، یہی بندہ مومن کا اصل رتبہ اور مقام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔